لیلۃ القدر کے متعلق کل کے درس میں بات چل رہی تھی کہ 3 باتیں ہیں لیلۃ القدر کی۔ ایک، اس کی تاریخی حیثیت کہ اس کا نزول کس طرح ہوا، اس کا ذکر ہوا۔ دوسری بات، اس کی تعظیمی حیثیت، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا بھی ذکر ہوا۔ تیسری حیثیت تھی اس کی تعیینی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات دکھلائی، اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو دکھلاؤں کہ یہ ہے وہ رات ہے۔ لیکن راستے میں ہم جیسے انسانوں کے جھگڑے نے اس رات کو دکھلانا روک دیا۔ تو گویا منشا خداوندی یہی تھی کہ اہل شوق، اہل ذوق، اہل ایمان، اہل قدر لیلۃ القدر کی قدر کرتے ہوئے بلا تعجیل اس رات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رات بنانے والے کے پیچھے چلے۔ اس رب کی رضا مطلوب ہو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے، ہر شب قدر است گر تمی دانی۔ یہ جو رات کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر رات شب قدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر تو رات کی عظمت کو جان لے، جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو روح نہیں سوتی، روح اس کی مختلف اسفار اور مختلف منازل کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ کبھی اس میں نفس کی کشش ساتھ چلتی ہے تو زمین پر گھومتی رہتی ہے، اور کبھی نفس کی کشش سے آزاد ہوتی ہے تو اپنی اصلی منزل عالم بالا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اگر جاگتے ہوئے رات گزار دے تو یا زمین کے اوپر گھومے گا یا آسمان پر پہنچ پائے گا۔ بس یہ اس پر ہے کہ یہ رات کیسے گزارتا ہے۔ تو اللہ نے لیلۃ القدر کی عظمت بھی بتائی اور اس کی تاریخی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بتلائی، تعیین نہ کی گئی۔ تو آقا انعامدار نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر اواخر العشر من رمضان، کہ آپ لیلۃ القدر کو اب تلاش کریں رمضان کے آخری عشرے میں، اور وہ بھی طاق راتوں میں۔ تو رمضان کے اندر، رمضان کے آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے کے اندر بھی طاق راتوں میں، اس کے ماسوا اور ائمہ کے اقوال بھی ہیں۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ پورے سال میں، پورے سال۔ ائمہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی پورا سال راتوں کو جاگے وہ لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے، اسے مل جائے گی۔ تو مانا یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رات تو وہ آئے گی، ایک مرتبہ تو وہ رات آئے گی، اور پوری رات جاگے تو اس کو رات مل جائے گی۔
اب یہ ہے ایک بات کہنا اور سننا، اور ایک ہے اس عمل کے اوپر کر گزرنا۔ مجاہدہ کتنا بڑا ہے، مجاہدہ کتنا بڑا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ ان پاکیزہ روحوں کی شان ہے جن کی روحیں گناہوں سے پاک، جن کی روحیں ایمان کی دولت سے مزین ہیں، اعمال صالحہ کے عمل سے ان کی روحیں لطیف ہیں۔ ان کو نیند مشقت نہیں بنتی، ان کو نیند بوجھ نہیں بنتی، بلکہ ان کی منزل کے حصول میں نیند تو رکاوٹ بنتی ہے، وہ اس رکاوٹ کو آنا نہیں دیتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق جو مشہور ہے کہ آپ 1 سال کی بات کرتے ہو، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، تو ان کے لیے تو راتیں ہی راتیں ہیں، اپنے رب کے حضور پہنچنا حاصل، وہ عظمتیں پانی ہے۔ تو بہرحال یہ رات بہت عظیم الشان رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب قرآن کریم کہتا ہے کہ اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ایک انعام تو قرآن پاک کا نزول ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے دن کے مقابلے میں رات کی تعین کی۔ رات کون سی تھی رمضان میں؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے، اس عظمت والی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے۔ یہ کب اتارا ہے، کہاں اتارا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن 23 سال میں اترا ہے، تو فرمایا کہ یہ ایک رات میں پورے قرآن کریم کا نزول جو آیا ہے، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے 3 مقام رکھے۔ ایک مقام لوح محفوظ 7 آسمانوں سے اوپر، اور پھر دوسرا مقام آسمان دنیا، وہاں جس جگہ قرآن پاک کا نسخہ ہے اس کا نام ہے مقام عزت، مقام عزت، قرآن جہاں جائے گا وہاں عزت ہوگی۔ اور تیسرا مقام ہے قرآن پاک کا دنیا، اور دنیا میں اللہ نے اس کا پہلا مرکز جو بنایا ہے وہ ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب، اب گھر میں سب سے قیمتی اور اچھی اور صاف اور عمدہ اور پاکیزہ جگہ قرآن پاک رکھیں گے، تو اللہ جل شانہ نے جب زمین میں قرآن پاک بھیجا تو سب سے پہلے، سب سے بلند مرتبہ، سب سے صاف، سب سے پاکیزہ وہ ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دل پر اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک، رب العالمین نے اتارا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر لائے، آپ کے دنیا نے قرآن پاک کو زمین پر کسی کاغذ پر، کسی کتبے پر، کسی ورق پر نہیں دیکھ کے پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے پڑھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر پڑھا ہے، وہی زبان ہے، ایک مرتبہ بولتی ہے تو وہ حدیث پر ہے، اور وہی زبان ہے ایک مرتبہ بولتی ہے تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اب کیا مانا کہ جب اللہ کی بات اللہ کے الفاظ سے زبان نبوت سے نکلتی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور اللہ ہی کی بات زبان نبوت سے اپنے الفاظ سے نکلے اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ تو یہ قلب محمد ہے قرآن پاک کے لیے۔ ایک تو یہ خزانہ ہے اس قدر والی رات میں، اس عظمت والی رات میں۔ دوسرا قرآن کریم نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے آگے پیچھے بھی آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں ان کی
میرے رب کا ایک نظام ہے، جیسے آپ کے ہاں ایک نظام ہے، ایک پولیس کا نظام ہے، ایک دفاع کا نظام ہے، ایک انتظامی امور کا نظام ہے، خارجی امور کا نظام ہے، زراعت کا نظام ہے، تو سارے شعبوں میں انسان ملازم ہیں، کام کرتے ہیں، اور وہ دن کو اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، رات کو اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نظام کائنات کو رب کی طرف سے چلانے کے لیے فرشتے زمین پر آتے رہتے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ 20 فرشتے 24 گھنٹے میں مامور ہیں، ایک انسان کے ساتھ۔ کسی انسان کو اس کا کبھی اندازہ ہوا، کبھی کھٹکا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، میرے ساتھ کوئی ہے؟ فرمایا 10 فرشتے دن کو فجر سے عصر تک، اور 10 فرشتے رات کو عصر سے فجر تک، یہ ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں 2 فرشتوں کا کام ہے دن کو اس کے نامہ اعمال نوٹ کرنا، اور 2 فرشتے رات کو اس کے نامہ اعمال نوٹ کرتے ہیں۔ بقیہ 8 فرشتے دن کو یہ اس کی سکیورٹی، اور 8 فرشتے رات کو یہ اس کی سکیورٹی ہے خداوند قدوس کی طرف سے۔ خود قرآن کریم میں قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے انسان ذرا غور تو کر، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان کے مقابلے میں دن اور رات؟ صرف رحمان تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اور رحمان نے تمہاری حفاظت پر اپنے فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، فرشتے آتے رہتے ہیں، ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول، فرمایا وہ فرشتے جو سال بھر زمین پر نہیں آتے، یہ مخصوص فرشتے۔ تنزل الملائکۃ، فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں زمین کے اوپر، اور اکیلے نہیں آتے، اپنے پوری قیادت کے ساتھ آتے ہیں۔ والروح فیہا، روح وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ روح کیا ہے تو بے شمار اقوال ہیں، لیکن راجح ترین قول جمہور کا وہ جبریل امین۔ تو جبریل امین جب تک انبیاء علیہ السلام کا تسلسل زمین پر چل رہا تھا، تو سال کے دوران کئی بار وہی لے کر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک مقام نبوت پر دعوت کا کام کرتے رہے، تو جبریل امین آسمان سے احکام لے کر آپ کے پاس آتے رہے۔ تو جبریل امین کا زمین پر دورہ وہ تسلسل کے ساتھ پھر وہ منقطع ہو گیا۔ اب سال میں ایک مرتبہ ہے، سال میں یہ دورہ ہے زمین پر، کس کا؟ جبریل امین کا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ، فرمایا آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور جبریل امین۔ جبریل امین کون ہے؟ جس طرح زمین پر سارے انبیاء کے سردار امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آسمانوں میں سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین، جبریل امین۔ تو آج مادی دنیا میں لوگوں نے اپنی حکومتیں بنا رکھی، اور حکومتوں میں جبر اور قہر کی حکومتوں میں مال و دولت کی بہتات، اور ان کی عسکری قوتوں میں سب سے بڑی طاقتور جو بادشاہ آتے ہیں، ان کا بادشاہ کسی چھوٹی سٹیٹ میں آئے تو پوری سٹیٹ سیکورٹی سب متحرک ہو جاتی ہے، اور عوام بھی، اور خواص بھی، اور تاجر بھی، اور مزدور بھی، سب کے کان لگے ہوتے ہیں کہ فلاں بادشاہ آیا ہوا ہے۔ حالانکہ نہ اس کو بادشاہ ملنا ہے، نہ اس کی بادشاہ سے کوئی ملاقات ہے۔ بھئی چین کا بادشاہ اسلام آباد میں آئے، تراڑکھا میں بھی تذکرے شروع ہوتے ہیں، چین کا بادشاہ آ گیا ہے۔ کیوں؟ چین دنیا کی بہت بڑی سپر طاقت ہے، چین کی اکانومی بہت زیادہ ہے، چین کی پوری دنیا میں اس وقت تجارتی منڈی پر قبضہ ہے، چین بہت بڑا سپورٹ مین ہے، چین ہمارا بڑا پکا دوست ہے۔ یہ تراڑکھا میں بیٹھ کر تذکرے شروع کر رہا ہے، نہ تجھے لیپنگ جانتا ہے، نہ تیری ملاقات ہے، نہ سلام ہے، نہ کلام ہے۔
لیکن اس کا دل بھی کہہ رہا ہے بڑا بادشاہ آیا ہے، شاید کچھ منصوبہ دے کے جائے. کیوں جی؟ یہ انسانوں کی بات ہے. تو ارے لیلۃ القدر میں تو فرشتوں کا سردار زمین پہ آ گیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا ہے. کون فرشتے؟ جو سال بار نہیں آتے، وہ اس رات میں اترتے ہیں. والروح فیہا، اور پھر روح الامین، جبریل امین، فرشتوں کے سردار، وہ آتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک جھنڈا ہے ان کے پاس، اور وہ اترتے ہیں اور ان کا مرکز خانہ کعبہ ہے. مرکز ان کا خانہ کعبہ ہے. اللہ ہم سب کو پھر کعبہ کی زیارت فرمائے. یہ کعبہ ہمارا مرکز ہے. جبریل امین آتے ہیں اور وہاں ایک جھنڈا گاڑتے ہیں، اور جھنڈا یہ کسی ملک کے دارالحکومت میں کھڑا ہو جائے تو سمجھو اس ملک پر کیا ہو جاتا ہے؟ قبضہ ہو جاتا ہے. یہاں شیطانی قوتوں نے قبضہ کر کے رکھا تھا. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، کعبہ کے اوپر جھنڈا گاڑ کے بتاتے ہیں قبضہ ہمارا ہے آج رات، تمہارا کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قبضہ ہوتا ہے. قبضہ ہونے کے بعد پھر تمام فرشتے ہائی الرٹ، سردار آئے ہیں، بادشاہ ساتھ آئے ہیں، بادشاہ سلامت، کیا فرمان ہے؟ تو فرمایا جبریل امین فرمان جاری کرتے ہیں، اے فرشتوں روئے زمین میں گھوم جاؤ، روئے زمین میں گھوم جاؤ اور امت محمدیہ کے افراد کو تلاش کرو. جہاں جس حال میں بیٹھے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں ان کے ساتھ آمین کہنا شروع کر دو. جو مانگ رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تم آمین کہنا شروع کر دو. پوری رات فرشتے زمین پر انسانوں کے محلوں میں، بستیوں میں، گھروں میں اور مساجد میں ان کی عبادت میں ساتھ، ان کی تسبیح میں ساتھ، ان کی دعاؤں میں ساتھ چلتے ہیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ رب کے حکم سے ہر طرح کا امر لے کر آئے ہیں. اور من کل امر میں دنیا کے امور بھی آتے ہیں اور آخرت کے امور بھی آتے ہیں. اور یہ بھی طے ہوتا ہے کہ اس سال سے اگلے سال تک کنوں نے دنیا میں تازہ آنا ہے اور اس دنیا سے کنوں نے آخرت میں جانا ہے. کس کو اقتدار ملنا ہے، کس سے چھننا ہے، کس کو نفع ہونا ہے، کس کو نقصان ہونا ہے، یہ ساری بات حتمی طور پر طے ہوتی ہے. قرآن میں حامیم حامیم والکتاب المبین، حامیم اور قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے. انا کنا منذرین، ہم ہی لوگوں کو سمجھانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام معاملات پوری حکمت اور عقل مندی اور دانائی کے ساتھ طے ہوتے ہیں. کل امر حکیم امرا من عندنا، امرا من عندنا، فرمائے سارے امور ہماری طرف سے طے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے. اس رات میں یہ پورا تسلسل طے ہوتا ہے. تو دیکھو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ طے کرتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا ملنا ہے، نفع ہونا ہے، نقصان ہونا ہے، ترقی ہونی ہے، تنزلی ہونی ہے، جنت جانا ہے، جہنم جانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. یہ رات اتنی بڑی آ رہی ہوتی ہے اوپر سے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غافل یہ اپنی سرمستیوں میں اور اپنی خواب خیالیوں میں اور اپنی دنیا کی مستیوں کے اندر پڑے پڑے رات ساری اسی طرح گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ رات واپس چل جاتی ہے. لوگ بجائے کام کے بحث میں الجھے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، اور جی دسو جی ایک رات دی تھا سعودیہ پہلے اشنی تھا سارا کل بعد اشنی تھا، پھر ایک انہی رات دی کہ ساری رات دی تھا، اتھی دی تاک تھا، اتھی جفت تو یہ نہیں تھا، اتھی جفت دی تھا، اتھی تاک کو یہ نہیں تھا، یوں کہہ دی تھا، رات کہہ دی. ہم نے کہا ان سوالوں میں نہ پڑھو، رات کو مسئلے پر آ جاؤ. ان سوالوں میں رات کو مسئلے پر. اور یہ کب کہا کہ تم صرف تاک رات میں ہی جاگو، جفت رات میں بھی جاگو. ایک قول کے مطابق تو 22، 24، 26، 28 یہ بھی بنتی ہے. اور قرآن حدیث میں آتا ہے
آسمان سے جو کتابیں اتری وہ ساری کی ساری رمضان میں اتری، کتابیں جتنی اتری ساری کی ساری رمضان میں اتری۔ تورات اور زبور اور انجیل یہ 2 رمضان، 6 رمضان اور 18 رمضان، اور قرآن پاک 24 رمضان کو اترا ہے۔ تو 24 رمضان کی شب تو جفت بنتی ہے۔ تو مانا یہ کہ جس دفعہ قرآن نازل ہوا تھا اس دفعہ وہ طاق رات بن رہی تھی، اور یہ چلتے چلتے پھر ہمارے ہاں راتوں کا تسلسل کبھی آگے کبھی پیچھے، تو یہ کبھی جفت بھی ہو سکتی ہے، کبھی طاق بھی ہو سکتی ہے۔ تو مسلسل اس کو تلاش کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہاں کہاں ہے اور وہاں کہاں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اسی کی ریسرچ ہے تو یہ بتاؤ ساری دنیا میں دن چل رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی امریکہ میں کیا ہے اور ہم دن میں، اور جب ہمارے یہاں رات ہوگی تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ دن ہو جائے گا۔ تو یوں ہی سمجھو دن چلتا ہے تسلسل کے ساتھ، تو رات بھی چلتی ہے تسلسل کے ساتھ۔ تو جب سورج ہمارے علاقوں میں تو ہمیں روشنی دے رہا ہے، جب وہاں پہنچے گا تو وہاں روشنی دے گا، جب لیلۃ القدر وہاں چل رہی ہے تو ان کو عظمت مل رہی ہے، جب ہمارے یہاں رات پہنچی تو ہمیں عظمت مل رہی ہے۔ اس میں کیا اشکال ہے؟ اس چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ راتوں کے چکر میں نہ پھنسو، اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ راضی کرانے کی محنت کر دو، ورنہ وہ وقت نہ گزر جائے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، بہلول رحمہ اللہ بڑے عجیب قسم کے مجذوب گزرے ہیں۔ تو ایک دن کسی شہر کے کنارے پر بیٹھے مٹی میں کھیل رہے تھے، بادشاہ کا گزر ہوا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اللہ اور بندوں کی سلو کرا رہا۔ شام کو واپسی، بہلول کیا بنا؟ اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ مان رہا ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن بندے نہیں مان رہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، ایک دن دیکھا بہلول ایک قبرستان میں بیٹھے زمین پر کھیل رہے ہیں، وہی لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ بادشاہ کا گزر ہوا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اللہ اور بندوں کی سلو کرا رہا۔ اچھا، پھر جب واپسی ہوئی تو پوچھا بہلول کیا بنا تیرے وہ اس مذاکرات کا؟ تو فرمایا بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ بندے اب مان رہے ہیں، اللہ کیوں؟ مانا یہ کہ اللہ مانتا ہے موت سے پہلے، اللہ مانتا ہے بندے کی موت سے پہلے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات، اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے برے عمل کیے گناہ جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی جلدی توبہ کریں موت سے پہلے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ نہیں قبول ہوتی جو گناہ کرتے رہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت آ گئی تو قال کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا۔ اس لیے اصل معنی یہ ہے کہ رمضان نکل رہا ہے، بہت کم وقت باقی رہ گیا، ہم نہیں بدلے، ہمارا اندر نہیں بدلا، ہمارا باطن نہیں بدلا، ہمارا ماحول نہیں بدلا، ہمارا ظاہر نہیں بدلا، ہمارا عمل نہیں بدلا، ہم نہیں بدلے۔ رمضان تو بدل جائے گا، اور یہ 2-4 دن کے بعد کہیں گے چاند نظر آ گیا ہے، کوئی عید چاند کے نام سے کوئی کیا بجمشی کوئی کیا یشی کرے گا، تاریخ بدل جائے گی، شوال آ جائے گا، اور پھر دن بدل گیا، رات بدل گئی، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، عظمتیں برکتیں بہت تیزی کے ساتھ واپس آسمانوں کو چڑھنے والی ہیں۔ تھوڑا سا وقت باقی ہے، اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے باطن کو بدلنے کی محنت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔